صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا البہاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار معزز ترین ہستی، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان کے سوا ہر ایک چیز سے زیادہ محبوب ہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں اپنی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں. ناظرین کرام، آج بنیادی طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ پاک ہے، ان کے فضائل اور مناقب انشاءاللہ بیان کریں گے. تو دنیا میں آپ جہاں جہاں رہتے ہیں، جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، یقیناً وہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ رہیں گے. بات یہ ناظرین کہ خلیفہ دوم کا اس سے بڑا کیا اعزاز ہوگا جو دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، جن کو مالک دو جہاں نے خالق دو جہاں سے دعا کے بعد مانگا ہو. ناظرین یعنی ایک لمحے ذرا تصور کیجئے کہ آج ہم مسلمانوں کا حوالہ بنیادی طور پہ کیا ہے؟ یقیناً دین اسلام ہے. یعنی ہماری کوئی اوقات نہیں ہے اگر اسلام ہمارا حوالہ نہیں، اسلام اگر ہماری شناخت نہیں ہے. یعنی ہماری ساری عزت و بلندی، سارا شرف صرف اور صرف اسلام ہی کا صدقہ ہے. تو جن کو سرکار علیہ السلام اس طرح مانگے کہ اے اللہ اسلام کو عزت و بلندی عطا فرما بطور خاص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے، تو ان کی عزت و بلندی کا کیا ہی عالم ہوگا کہ جن کے اسلام لانے پر صرف زمین والے نہیں بلکہ آسمان والے بھی خوشیاں مناتے ہیں. جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاروق کا لقب عطا فرمائیں، جو دین کی شوکت و طاقت کا باعث بن جائیں، جن کی زبان و دل کو اللہ تبارک و تعالی حق سے معمور فرمائے، جو بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے محدث کہلائیں، جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمین پر دو وزیروں میں سے ایک وزیر بن جائیں، اور وزیر بھی ایسے روب و دبدبے والے کہ جس راستے سے گزر جائیں شیطان ڈر کے اس راستے سے ہٹ جائے، جن کی راہ اللہ کا حکم ٹھہر کر قرآن کی آیات میں جگمگانے لگ جائے، جن کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس نے اعلانیہ ہجرت کی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سامنے لوگ پیش ہو رہے تھے. بڑی توجہ رہے ناظرین کہ کسی کی قمیض سینے تک تھی تو کسی کی قمیض اس سے نیچے تھی. جب میرے سامنے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کیے گئے تو وہ اپنی لمبی قمیض کو گھسیٹ رہے تھے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین. یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین میں سب لوگوں سے سب سے زیادہ مقام رکھتے ہیں، علم و انصاب کے ماہر، اخلاقی حیثیتوں کو زیادہ سمجھنے والے، سفارتی امور کے منتظم اعلیٰ، فصیح و بلیغ، جامع معنی گفتگو کرنے والے، پرجوش خطیب اور بے مثل ادیب، بچپن ہی سے بے باک، نڈر، شجاع، دلیر، حق گو، پڑھنا لکھنا خوب جانتے تھے، فن سپاہگری،
گھڑ سواری، شمشیر زنی اور دوسری جنگوں اور عسکری مہارتوں میں درجہ کمال رکھتے تھے، تجارت جن کا ذریعہ معاش، فقر و فاقہ جن کا کمال، آپ زہد و تقوی کے پیکر، بہادری دلیری کے مظہر اور عدل و انصاف کے خوگر تھے۔ 22 لاکھ مربع میل کے والی ناظرین، 22 لاکھ مربع میل، مگر ہر پل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کے سوالی بنے رہتے تھے، جو سائے کی طرح سائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر ہر غزوے میں جان کائنات پر نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، جو فضیلت کی اس منزل پر ہو جن کے لیے آقا و مولا کا ارشاد ہو کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، اور جن کے مقام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح بتلا دیا کہ جس شخص نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ بس ذرا تصور کیجئے ناظرین کہ آخرت کا وہ منظر بھی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا کہ وہ شخص جس سے اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق، اپنی شان کے لائق، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جسمانیت سے پاک ہے، اپنی شان کے لائق سب سے پہلے مصافحہ فرمائے گا، سب سے پہلے مصافحہ فرمائے گا اور سلام بھیجے گا، اور جسے اپنی شان کے لائق ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرمائے گا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آخری جملے، آخری بات عرض کر رہا ہوں ناظرین کہ اس سے بڑی اور عظیم ترین فضیلت اور کیا ہوگی آپ کی کہ جن کو دنیا میں سرکار علیہ السلام اپنا وزیر بنا کر ساتھ ساتھ رکھیں اور پردہ فرما کر بھی تنہا نہ چھوڑیں، بلکہ اگر عشق کی اینک لگا کر تصور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ کائنات کے والی نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قدموں میں جگہ دے کر رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا کہ عمر تو میرے قریب تھا، عمر میرے قریب ہے اور عمر میرے قریب ہی رہے گا، مگر اب جو عمر کے قریب رہے گا وہ بھی میرے قریب رہے گا، اور جو قریب عمر کے نہ ہوگا اسے قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب نہ ہوگا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ 3 ممتاز شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یقیناً کسی کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت بزرگ شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب، تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب، اور آخر میں ممتاز ثناء خان جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ تینوں احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آپ سے آغاز کرتے ہیں بزرگوار، بتائیے ذرا مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا تعارف زمین بھی کراتی ہے آسمان والے بھی کراتے ہیں، قبول اسلام کا واقعہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدم و مسلیم و مسلمہ۔ محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے اجمالی طور پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعارف عطا کیا، اللہ آپ کو اس کی برکتیں عطا کرے، آمین آمین۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مرید رسول ہیں۔ کیا اچھی بات ہے، کیا اچھی بات ہے صاحب۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہیں۔ بھئی سبحان اللہ، ابتدائی بڑی کمال ہے ماشاءاللہ۔ ہم بحیثیت امتی جب اس عظیم انسان کا نام زبان پر لاتے ہیں تو بے ساختہ ہماری زبان سے نکلتا ہے کہ وہ دوئم خلیفہ رسول خدا کا، امیر اہل ایمان و اہل رضا کا ہے، اس کی بھلا تعریف کی کوئی حد، وہ مرضی رب ہے دعائے محمد۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ بے شک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کارناموں کو دیکھ کر ہی تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ 2 نیم جن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ جن کی ہیبت سے رائی۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مانگے ہوئے، اللہ سے لیے ہوئے وہ انسان ہیں کہ جنہیں زمانہ جاہلیت میں بھی پورے عرب میں نہیں بلکہ جو لوگ مطالعہ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم نے یہ جو کہا نا کہ ان کا ذکر پہلی کتابوں میں ہے، اہل شام بھی جانتے تھے جی، اور یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ
فاتح کی حیثیت سے، امیر کی حیثیت سے شام پہنچے جی جی تو وہاں پر ایک راہب کے پاس ان کا زمانہ جاہلیت میں لکھا ہوا عہد نامہ موجود جی، صحیفہ موجود تھا، بالکل تورات کے کچھ نسخے تھے اس میں۔ جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ آپ جرأت کا، شجاعت کا، ہمت کا ایک نشان تھے۔ وہ جملہ مکمل کیجئے نا، وہ بات رہ گئی آپ کی کہ اس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک، ان کی شہادت کا بھی ذکر پاک تھا ساتھ، شہادت کا بھی تھا، اور آپ نے اس کو لکھ کر دیا تھا کہ جب بیت المقدس فتح ہوگا تو تمہیں امان بھی دی جائے۔ جناب جی آگے بڑھو۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ بنو عدی کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، نویں پشت میں آپ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسب میں کعب پر جا کر مل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نام ہے عمر، والد کا نام ہے خطاب، دادا ہیں نفیل، اس پر دادا ہیں عبد العزیٰ۔ اس طرح سے آپ کے ہاں آپ کا خاندان پورے عرب میں اس لحاظ سے شہرت کا حامل تھا کہ سفارتکاری آپ کے پاس تھی۔ اچھا ٹھیک۔ اب سفارتکاری اس زمانے میں بھی ایک معنی رکھتی تھی اور اس کی وجہ سے آپ کا خاندان خوب جانا پہچانا جاتا تھا۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک خدمت لینی تھی۔ کتنا عظیم کام لینا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ایمان قبول کرنے سے پہلے اسلام پردے میں تھا، آپ نے اسلام قبول کیا، اسلام پردے سے باہر آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا آپ کی جرأت و شجاعت جو ہے وہ سب جانتے تھے، اور آپ اکثر مقامات پر جا کر جب یہ میلے وغیرہ ہوتے تو ان میں کشتی لڑتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیارے بندے کو اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ عشق و محبت کی ایسی کڑیاں عطا کرنی تھیں، ایسے سلسلے عطا کرنے تھے، اس لیے طاقت دی۔ اچھا، شمشیر زنی، گھڑ سواری، یہ مطلب سارے کام جو ہے وہ آپ پہلوانی وغیرہ سارے کام کیا کرتے۔ قد و کاٹ بھی تھا، اور جرأت و شجاعت میں بچہ جانتا تھا کہ عمر کس کا نام ہے۔ اچھا، یہاں ایک دار ارکم میں جو مدھم تبلیغ ہو رہی تھی، اور ایک دم آپ نے جو وائبرنٹ ہو کے جب وہ صفحے بنی ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کا قبول اسلام کا واقعہ ہے، وہ ذرا بیان۔ مکہ مکرمہ میں جب یہ ایک کھڑاک پیدا ہوا، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدائے لا الہ الا اللہ پیدا کی تو دشمنان دین کے اندر اسلام کے خلاف جو بغض و عناد پیدا ہوا، اور اس کی وجہ سے مکے کی گلیاں کا سکون جو ہے وہ غارت ہو گیا، تو اس میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی جب تک اسلام نہیں لائے تھے کفار کے ساتھ مل کر ایک جرأت کا نشان تھے۔ ٹھیک۔ اور آخر کار علماء لکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے تہیہ کیا کہ میں کیوں نہ اس بات کو آج سے مکہ میں ختم ہی کر دوں۔ شمشیر برا ننگی تلوار لے کر نکلتے ہیں کہ آج جا کر میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ، اور ادھر اللہ کے نبی نے ان کو مانگ لیا تھا۔ اچھا، کیسا کہ جو تیرا محبوب ہے یا اللہ وہ عطا کرتے جو تیرا محبوب ہے، یعنی پہلے ہی ایک کنڈیشن بن گئی کہ رہتی دنیا تک عمر فاروق محبوب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ سے جو چیزیں دی گئی تھیں ان کی روشنی میں آپ سب جانتے تھے۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب اس ارادے سے نکلتے ہیں تو راستے میں نعیم جب ملتے ہیں، ایک صحابی ان سے کہتے ہیں کہ کہاں کا ارادہ ہے، بتاتے ہیں، اس لیے کہا کہ جاؤ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے بہن اور بہنوئی اس حلقے میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی جوش و ولولے کے ساتھ اپنی بہن کے گھر گئے اور بہن کو خوب مارا پیٹا، لیکن بہن کا خون بہا، مگر وہ اسلام کے ساتھ جو کمٹمنٹ کر چکی تھیں اس سے نہ ہٹیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ پسید گئے، کہا کہ مجھے بھی لے چلو، اور جب آئے تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ ننگی تلوار لے کر آ رہے ہیں تو فرمایا آنے دو، اگر نیت اچھی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے ان کو میں گھائل کر دوں گا۔ اور جو ہی آپ نے آ کر کلمہ طیبہ پڑھا تو پہلی بار اہل ایمان نے مل کر نعرہ تکبیر بلند کیا، سبحان اللہ، اور دو صفوں میں نکل کر جا کر کعبہ کے اندر علانیہ نماز بھی ادا۔ اچھا سر، یہ جو بات ہے یہیں سے ذرا سا ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور یہ ایسی بات ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب اچھا چونکہ سرکار سے مان بہت تھا، سرکار علیہ السلام سے پیار بہت تھا، سوال بھی کر لیتے تھے کیا ہم حق پر نہیں حق پر ہے، پھر آئیے نا ذرا نکلتے ہیں بات۔ تو دین اسلام آپ کی وجہ سے اس وقت ووکل ہوا صحیح معنوں میں، لیکن میں چاہتا ہوں اس سے قبل، چونکہ ظاہر ہے اس میں جو واقعہ آپ کے قبول اسلام کا، اس میں ظاہر ہے تلاوت کلام پاک کا سننا، پھر آپ کا جو وہ پسیج جانا، قرآن کی روشنی میں ذرا آپ کی فضائل تھوڑے سے اگر بیان ہو جائیں ساتھ ساتھ، تو پھر اسی ربط کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جنید بھائی، پتہ نہیں وجہ کیا ہے، آج طبیعت میں کچھ مستی بھی ہے،
اور ایسے لگ رہا ہے کہ روحانی کیفیات کے ساتھ یہ پروگرام ہو رہا ہے اور مراد رسول کی نگاہ میں ہیں ہم، اور اللہ رب العزت سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں، آپ تو ذکر پاک کر رہے ہیں، میں تو اس بات کا بلیور ہوں، جو ہمارے ساتھ اس وقت ویورز انگیج ہیں یقیناً وہ بھی انشاءاللہ اس سے فیض یاب ہوں. یقیناً انشاءاللہ. میں اسی سلسلے کو آگے بڑھانا چاہوں گا جہاں حضرت نے پہنچایا کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو قرآن کی تلاوت کی برکت سے ہوا. اب قرآن کے ساتھ حضرت عمر فاروق کا تعلق کب سے تھا؟ یہ اس واقعے سے بہت پہلے کا ہے، اور وہ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق نے خود اسے بیان فرمایا. آپ کہتے ہیں یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب میں ابھی مریدین میں شامل نہیں ہوا تھا تو مراد بھی نہیں بنا تھا. ایک دن میں رسول اللہ کے تعاقب میں نکلا اور میں کچھ اور کرنے کی نیت سے آپ کے پیچھے چل رہا تھا. چلتے چلتے میرے آقا صحن حرم میں پہنچ گئے اور آپ نے نماز شروع کر دی. میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا کہ میں انتظار کروں گا جب نماز ختم ہوگی تو جو میری نیت ہے میں نے اس پہ عمل کرنا. تو میرے آقا نے سورۃ الحاقہ پڑھنی شروع کر دی. الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کہتے ہیں وہ پڑھتے جا رہے تھے، اور ابھی میں کہہ رہا ہوں نہ مرید بنے نہ مراد بنے، تو کیفیت بدلتی جا رہی ہے، دل کی بدلتی جا رہی ہے بالکل، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور جسم کانپ رہا ہے. کہتے ہیں میں پیچھے کھڑا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ کیا خوبصورت شاعر ہے، واللہ ھذا شاعر کما قالت قریش. کہتے ہیں میری زبان سے فوراً نکلا کہ یار یہ کیسا شاعر ہے، اور قریش اس کے بارے میں اچھا ہی کہتے ہیں. کہتے ہیں جب میں نے یہ لفظ بولا تو اسی وقت رسول اکرم نے اس آیت کی تلاوت کی، انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر. کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو میں سوچنے لگا ابھی خیال تو میرے دل میں تھا، کیسے پتہ جواب آ گیا. اور پھر میں نے اپنے اندر خود سے کلام کر رہا تھا، میں کہنے لگا شاعر تو ہے، لگتا ہے یہ کاہن بھی ہے. جان گیا میری نیت کے، فوراً میرے آقا نے یہ آیت پڑھی ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. تو حضرت عمر کہتے ہیں اسلام میں نے ظاہراً بعد میں قبول کیا، لیکن اس دن اس سورت کی تلاوت سن کے میرے دل میں گداز پیدا ہو گیا تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس واقعے کو لوگ دلیل کے طور پہ ویسے بھی اٹھاتے ہیں قبول اسلام کے حوالے سے، یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہی واقعہ جو ہے یہ بنیاد تھی نا، اس سے اظہار پھر بعد میں ہوا. اور یہ قرآن کے ساتھ آپ کی ایسی وابستگی تھی. بہت ساری آیات ایسی ہیں جنید بھائی، میں عرض یہ کروں گا کہ آپ ان کا صرف مصداق نہیں ہیں، ان کے نزول کا سبب حضرت سیدنا عمر فاروق کی ذات گرامی ہے. یعنی آپ کی وجہ سے اللہ نے ان آیات کو نازل کیا. قرآن سے محبت جو تھی، ظاہر اسلام ظاہر کرنے سے پہلے محبت تھی. ایک دن میرے آقا صحابہ کی مجلس میں تھے تو آپ بیان فرما رہے تھے کہ انسانی تخلیق کے مراحل کیا ہوتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا سورۃ المومنون کی ان آیات کو پڑھا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کہا مٹی سے آغاز ہوتا ہے، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر میرا رب نطفہ بناتا ہے، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَا خَلْقًا آخَرَ. یہاں تک میرے آقا نے تلاوت کیا اور صحابہ کو سمجھایا مٹی سے سفر شروع ہوا، پھر نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر میرے رب نے ہڈیاں پیدا کی، پھر ان پہ گوشت چڑھایا، پھر یہ خوبصورت شکل دی. ابھی اگلا جملہ میرے آقا نے تلاوت نہیں کیا تو حضرت عمر کی زبان سے نکلا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اللہ رب العزت نے انہی الفاظ کے ساتھ آیت کو مکمل کیا. یہ قرآن کے ساتھ ان کی محبت تھی. اور بہت سارے اور ایسے واقعات کہ آپ نے شراب کی حرمت کے حوالے سے پہلے حکم آیا اور یہ بتایا گیا نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، پھر یہ کہا گیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. تو آپ نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ اللہ سے مانگی اللہم بین لنا بیانا شافیا فی الخمر، کہ ہمیں شراب کے بارے میں نا بس اب واضح حکم آ جانا چاہیے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یہاں میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت عمر فاروق کی وساطت سے میرے رب نے یہ آیات ہمیں عطا فرما کے شراب کو باقاعدہ حرام قرار دیا ہے. اگر شراب یہاں بھی حرام نہ ہوتا، جو آج بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں، اگر حرام نہ ہوتا پہلی 2 آیات کافی تھی، تیسری آیت کی ضرورت نہیں تھی. تیسری آیت نازل کر کے میرے رب نے بتایا اس سے اجتناب کرو گے تو فلاح پاؤ گے، اگر اجتناب نہیں کرو گے تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اس طرح یہ قرآن کے ساتھ حضرت سیدنا عمر فاروق کا یہ رشتہ، یہ محبت ایسے قائم ہوئی. اور بہت ساری ایسی آیات. اچھا ایک بات بھی ہے نا ڈاکٹر صاحب، مطلقاً اگر میں بات کروں تو السابقون الاولون کی صف میں آپ کھڑے ہوئے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور قرآن جو ہے صحابہ کے جو اشداء علی الکفار، آئیے ذرا اس پہ آئیے نا،
یہ جو فضیلت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن بیان کر رہا ہے، یہ ذرا بتائیے۔ قرآن پاک میں صحابہ کرام کے جہاں بھی فضائل آئے، اور آپ نے والسابقون الاولون کی بات کی، اور پروفیسر صاحب نے بیان فرمایا، دیکھیے یہ جو روایت ہے نا بہت کتب میں موجود ہے کہ میرے آقا نے 2 چیزیں مانگی، کہا یا عمر دے دے یا عمر دے دے، لیکن طبرانی اور حاکم کی یہ روایت ہے کہ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصہ، میرے آقا نے مانگا ہی عمر اور اللہ نے وہ عمر عطا فرما دیا۔ اور جب اللہ سے مانگ کر لیا ہے تو پھر کتنی ایسی آیات ہیں کہ جہاں دیگر صحابہ کرام کھڑے ہیں ان میں اولین صف میں حضرت سیدنا عمر فاروق کی ذات گرامی ہمیں نظر آتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بات تھوڑی سی اور آگے بڑھاتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، اتنا کمال موضوع ہے اور ظاہر ہے شان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں دعوے سے ہی جملہ ادا کر رہا ہوں، ہم مل کے پوری زندگی بیان کرتے رہیں، ہم اس کا الف بھی بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی فتح عطا کی ہیں۔ لیکن وہی بات ہے کہ جہاں آپ کے فضائل کی بات ہوتی ہے، جہاں قرآن آپ کے فضائل بیان کرتا ہے، وہاں احادیث بھی تو چمک رہی ہیں آپ کے فضائل سے، وہ بھی تو بتائیے کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جنید بھائی، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی النبی و بذکر عمر بن الخطاب، اپنی مجلسوں کو آراستہ کرو نبی علیہ السلام پر درود پڑھ کر اور عمر کا ذکر کر کر۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کثرت کے ساتھ اپنی مجالس میں حضرت فاروق اعظم کا ذکر کیا کرو۔ اچھا، اس کی وجہ کیا؟ جی، فرماتے ہیں اس لیے کہ عمر کا ذکر عدل کا ذکر ہے اور عدل کا ذکر اصل میں اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ، کثرت کے ساتھ ذکر عمر کیا کرو۔ یعنی ایک اور بات یہ ہے نا کہ اس سے حق اور باطل کا فرق بھی تمہیں ساتھ ساتھ پتہ چلتا رہے گا۔ ٹھیک، دیکھیے جو بات قبول اسلام کی ہے نا، جب آپ نے اسلام قبول کیا تو جو پہلا جملہ آپ نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتعبد اللات جہرن ونعبد اللہ سرن، یہ لات و منات کی پوجا تو ظاہری طور پر ہو اور ہم چھپ کر اللہ کی عبادت کریں، تو آپ نے فرمایا عمر ہم تعداد میں کم ہیں۔ پھر جو بات آپ نے کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائیں، ہم حرم کعبہ میں جاتے ہیں، حسبک اللہ و انا، اللہ کافی ہے اور میں بھی تو اسلام لے آیا ہوں، تو میں آپ کے ساتھ حضور حاضر ہوتا ہوں۔ اور پھر یہاں وہ آیت اتری، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو کافی ہے اور وہ مومنین جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں۔ جب ہم احادیث میں دیکھتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر، عمر کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا۔ پھر فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ کیا فضیلت، کیا مقام! جی بالکل۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشیطان یفر من ذل عمر، شیطان عمر کے سائے سے بھی دور بھاگتا ہے۔ پھر فرمایا الشیطان یفر من حسھا، شیطان عمر کے قدموں کی آہٹ پا کر دور بھاگ جاتا ہے۔ جہاں تک کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے اس غضب کو اور اس غیرت کو بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں اتقوا غضب عمر فإن اللہ یغضب اذا غضب، عمر کے غضب سے بچا کرو، عمر کو جب غصہ آتا ہے تو اللہ جلال میں آ جاتا ہے۔ اللہ، یعنی کیا جلالت غضب اور وہ دینی غیرت اور حمیت آپ کے اندر تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ قطع کلام کی معذرت، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس واقعے کو بھی تو بیان کیا ہے جو آپ کا ہجرت کا واقعہ ہے کہ جب آپ نے ببانگ دوہل اعلان کیا تھا، وہ پورا واقعہ بھی تو بیان کیا ہے۔ دیکھیے اصل میں قریش میں 2 قوتیں تھیں جن پر کفار کو بڑا ناز تھا جب تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ ٹھیک ہے، ان کی ہیبت اور وقار پورے عرب میں مشہور تھا۔ ایک سیدنا امیر حمزہ اور سیدنا فاروق اعظم۔ 3 دن پہلے حضرت امیر حمزہ ایمان لے آئے اور 3 دن بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ، اور جب یہ 2 صفیں نکلی اور ایک صف کے آگے حضرت امیر حمزہ اور دوسرے صف کے آگے فاروق اعظم، تو مشرکین نے یہ کہا کہ ہماری کمر ٹوٹ گئی ہے آج، یعنی پہلے امیر حمزہ بھی اسلام لے آئے۔ اور اس دن پھر حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں سمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ الفاروق فرق اللہ بین الحق والباطل، اس دن سرکار نے مجھے فرمایا عمر آج سے تمہارا نام فاروق ہے، اللہ نے تمہارے ذریعے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جو دعا تھی نا اللہم اید الاسلام ابی عمر بن الخطاب، اس کا جلوہ دیکھیے کہ حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میدان حشر کے اندر ندا دی جائے گی این الفاروق، فاروق کہاں ہے؟ حضرت فاروق اعظم پیش ہوں گے، رب کائنات اپنی شان کے مطابق نامہ اعمال آپ کے ہاتھ میں دے گا اور فرمائے گا عمر آپ کی مرضی ہے اس کو کھولے یا نہ کھولے، مغفرت ہو
चुकी, आपकी मर्जी है नाम अमाल को खोलें या ना खोलें। फिर हुजूर फरमाते हैं इस्लाम आएगा और इस्लाम आकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, या अल्लाह तू उमर को इस तरह इज्जत अता कर जिस तरह इन्होंने मुझे इज्जत अता की, जिस तरह मेरी खुद आएगा अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, इस्लाम आएगा। और फिर नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु को सवारी पर बिठाया जाएगा और 2 जुब्बे पहनाए जाएंगे। उनमें से एक जुब्बा अगर खोल दिया जाए तो सारी कायनात हजरत उमर के उस जुब्बे की महक खुशबू से महक जाए। फिर फरमाते 70,000 फरिश्ते परचम उठाकर हजरत उमर की सवारी के आगे चलेंगे और निदा क्या देंगे, ए अहले हशर और ए मैदान हशर वालों पहचानो ये उमर आ रहे हैं, ये फारूक आ रहे हैं जिन्होंने हक और बातिल के दरमियान फर्क कर दिया। अभी आप जुब्बे का तस्करा कर रहे थे तो मैं बात सोच रहा था, ये वही उमर होंगे ना जो दुनिया में रहते हुए पैबंद लगे हुए कपड़े पहना करते थे। अल्लाह तबारक तआला उनको वो मकाम वहाँ पर अता करेगा। नाज़रीन कराम, मैं आपको बता नहीं सकता कि आज कैफियत क्या है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा पाक कर मेरे उम्र, आपकी उम्र, हम सब की उम्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में बस सलाम पेश करते हैं। सरकार अलैहिस्सलाम के साथ तशरीफ़ फरमाएं, उनके कदमों में मौजूद है। तो आइए दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलते हैं। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में सलाम, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में सलाम पेश करते हैं। लौटते हैं और जब लौटूंगा तो मेरे साथ रहिएगा। एक महल का जिक्र है नाज़रीन, जिनके सामने अल्लाह ताला ने कायनात को आश्कार किया है, वो एक महल का सवाल करते हैं। क्या सवाल करते हैं वक्फे के बाद आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यिदातिना फातिमा व सय्यिदातिना ज़ैनब व सय्यिदिना हसन व सय्यिदिना हुसैन व अला वसहबिहि व बारिक वसल्लिम व बारिक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यिदातिना फातिमा व सय्यिदातिना ज़ैनब व सय्यिदिना हसन व सय्यिदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम व बारिक वसल्लिम व बारिक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। एक बार फिर नाज़रीन मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और बारगाह बहुत अजीम है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, जिनकी बारगाह में आज हम इंशाअल्लाह हदिया तहनीयत मज़ीद पेश करेंगे। आज नाज़रीन कराम एक वाक़या मैं आपको बताता हूँ एक महल के बारे में। अच्छा, उससे पहले ये तो तय है ना, हमें मालूम है कि सरकार अलैहिस्सलाम को सब कुछ मालूम है, यानी मिसले हथेली है पूरी कायनात आपके सामने, और जन्नत भी उनकी है, जन्नत की जितनी अशियाँ जितनी नेमतें सब उनकी, सब उन पर आश्कार। लेकिन ज़रा देखिए कि अपनी मुराद की रिफ़तों को बयान कैसे करते हैं, ज़रा सुनिएगा इस पूरे वाक़े को। रिवायत ये नाज़रीन कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो मैंने एक सोने का महल देखा। मैंने पूछा कि ये महल किसका है, तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया कि ये एक अरबी नौजवान का है। मैंने कहा मैं भी अरबी हूँ, तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया कि ये एक करशी नौजवान का है, तो मैंने कहा कि करशी तो मैं भी हूँ, तो फिर ये किसका है, तो फरिश्तों ने कहा कि उम्मत मुहम्मदिया के एक शख्स का है, तो मैंने कहा मोहम्मद तो मैं हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरिश्तों ने अर्ज़ किया कि ये महल उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अगर मुझे तुम्हारी गैरत का इल्म न होता तो मैं इस महल में ज़रूर दाखिल होता। ये सुनकर मुराद रसूल क्या फरमाते हैं ज़रा सुनिए नाज़रीन। आप दीदा हो गए, अर्ज़ करने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं आप पर भी गैरत करूँगा। यानी मकसद ये नाज़रीन बताने का कि सरकार अलैहिस्सलाम पर सब आश्कार था ये महल किसका है, क्यों अता किया गया है, लेकिन उम्मत को बतलाने के लिए कि जब भी इस रिवायत को पढ़ना मेरे उमर को हमेशा सर उठाकर देखना और देखना कि अल्लाह ने उसको क्या मकाम अता किया। वहीं से बात को जोड़ते हैं, क्या सरकार अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और इनायतें उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर, और क्या आपका सरकार अलैहिस्सलाम से इश्क फरमाइए। हुजूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ कायनात की हर शय से बढ़कर मोहब्बत करने वाले को कुरान ने मोमिन कहा।
بے شک۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب ایک دن یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی جان کے علاوہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر جس کو عمر چاہتا ہے وہ آپ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اسی لمحے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ میری جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں۔ فرمایا اب ایمان مکمل ہوا۔ اب اس جملے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی عبارت تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی کوئی ایسا موقع آیا، جس کسی نے آقا علیہ السلام کے متعلق کوئی بات کہی تو عمر کی تلوار نیام سے باہر آ گئی، اجازت مانگی، یا رسول اللہ اس کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ ایک یہودی و منافق کا واقعہ بھی ہے نا، وہ تو قرآن نے بیان کیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تو اس طرح بیٹھتے جس طرح گویا ان کے سروں پر پرندے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ آنکھ اٹھا کر چہرہ مصطفیٰ پر نظر ڈالے۔ فرماتے ہیں ہم میں 2 صحابی ایسے تھے جو رسول اللہ کو دیکھ کر مسکراتے، جنہیں رسول اللہ دیکھ کر مسکراتے، دونوں وزیر تھے اور دونوں زمینی وزیر تھے، سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عشق کا اندازہ جنید صاحب اس بات سے لگائیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے صدارنے لگتے ہیں، عالم آخرت کی طرف آپ کا وصال ہوتا ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہ جو کہے گا رسول اللہ وفات پا گئے، میں اس کا سر قلم گردن اڑا دوں گا، اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی محبت کا اندازہ ہم یوں بھی لگا سکتے ہیں کہ جس چیز کی نسبت رسول اللہ سے ہوئی، عمر کی وہ محبوب بن گئی۔ اللہ اکبر۔ اس ضمن میں اگر پورا پروگرام اس بات پر کیا جائے کہ اہل بیت سے عمر کو کتنی محبت تھی اور اہل بیت عمر سے کتنی محبت، بتائیے نا، کچھ تو بتائیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو آ کر ایک آدمی بتاتا ہے کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کا یہ پیغام ہمیں سنایا ہے کہ عمر سراج اہل الجنہ، عمر جو ہے اہل جنت کا چراغ ہے۔ یہ جب سنا اور پوچھا مولا کائنات نے فرمایا ہے، دوڑے ہوئے گئے تھے بارگاہ میں، فوراً اٹھے، ایک جماعت ساتھ لی، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے، آ کر کہا کہ حضور میرے کانوں تک آپ کی یہ دل نواز صدا پہنچی ہے کہ آپ نے میرے بارے میں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بیان کیا۔ فرمایا کہ ہاں۔ عرض کی حضور لکھ دیجئے۔ اللہ تحریر کروائی، اور تحریر کروانے کے بعد اپنے بیٹوں کو بلا کر وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد یہ تحریر جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ہے میرے کفن میں رکھی جائے، اور یہ رکھی گئی۔ اور حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ ہی نے پہلی بار یہ دعا مانگی تھی، اللہم ارزقنی شہادتاً فی بالد حبیبک۔ اللہ، اے اللہ مجھے اپنے محبوب کی محبت بھی عطا کر اور اپنے محبوب کے شہر میں شہادت بھی عطا کر۔ اللہ اکبر۔ یہ دعا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ہے جو اس امت میں سب سے پہلے ان کی زبان پر یہ ہوئی ہے۔ اور اچھا، ایک قطع کلام کی معذرت، جو روایت آپ نے بیان کی وہ جنت والی، جنت کے چراغ والی، میرا خیال ہے شاید اگر میں غلط نہیں تو اسی کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مولا کائنات کو بھی دعا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور یہ پہلی مرتبہ دعا کے جملے اس طرح سے ادا ہوئے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تو مولا کائنات سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ایک دن آپ کے پاس علی مرتضیٰ تشریف فرما ہے اور ایک شخص آتا ہے اور آ کر کوئی فتویٰ لینا چاہتا ہے، بات پوچھ، تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ علی سے پوچھو، ان کے پاس چلے جاؤ۔ وہ کہنے لگا جی آپ امیر المومنین ہیں، میں آپ کے پاس چل کر آیا ہوں۔ فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں یہ میرے بھی مولا ہیں اور تیرے بھی مولا ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، ایک تو وہ واقعہ جسے قرآن نے بیان کیا فلا وربک لا یؤمنون، جس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ ینطق علی لسان عمر، اللہ عمر کی زبان پر کلام کرتا ہے۔
اس کے علاوہ ہم غزوہ مریسی میں دیکھتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی نے حضور علیہ السلام کے بارے میں ایک لفظ استعمال کیا تو آپ نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس کا سر قلم کر، بالکل فرمایا کہ نہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ پھر وہ ذوالخویسرہ کا واقعہ کتنی بار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو لائے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں اور وہ بدبخت آ کر یہ کلمہ کہے کہ اے عدل یا رسول اللہ، اور حضور علیہ السلام فرمائے وے حق میں یعدل بعدی الا ما عدل، اگر میں نہیں انصاف کروں گا تو کون انصاف؟ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار سونت لی کہ کہا یا رسول اللہ اجازت دیجئے۔ تو اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کائنات میں صدیق اکبر کے بعد کوئی آپ کا عاشق ہے تو وہ عمر۔ کمال یہ ہے نا، کمال یہ ہے کہ وہی بات ہے، جو بات وہ تھوڑی بیچ میں ادھوری رہی، کہ وہی بات ہے کہ سرکار علیہ السلام جو فیصلہ فرما دیں اور فیصلہ فرمانے کے بعد اگر کوئی ان کے فیصلے کے اوپر فیصلہ نہیں لے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے تو منافق جو ہے پھر وہ گردن اس کی اڑتی ہے، پھر وہ جملے ادا ہوتے ہیں نا کہ جو میرے سرکار کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کیا کرتی ہے۔ پھر تو بات یہ ہے کہ یہ تو ظاہر ایک مزاج ہے، لیکن ایک چیز اور ہے، آپ کا جو اکرام تھا صحابہ میں، خاص طور پر جو جید صحابہ آپ کا اکرام فرماتے تھے، ذرا اس بارے میں بتائیے، اور پھر امت اکابرین امت نے جس انداز سے آپ کو خراج تحسین پیش کیا وہ بھی کمال ہے۔ جنید بھائی، اکابر صحابہ اکرام کے تذکرے سے پہلے اگر میں اکابر ملائکہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اور ان میں سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام کا ٹربیوٹ پیش کرتے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمار بن یاسر روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتانی جبریل و آنیفا، ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے اور میں نے آج جبریل سے کہا کہ جبریل میں ایک شخص کی منقبت آج آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا آقا ارشاد فرمائیے، آپ نے فرمایا حدثنی بفضائل عمر فی السماء، زمین میں جو حضرت عمر کے اہل ارض میں جو فضائل ہیں وہ تو ہم جانتے ہیں، آسمان والے کیسے تذکرہ کرتے ہیں، تو حضرت جبریل نے کیسے ٹربیوٹ پیش کیا، خراج کیا ہے، وہ کہنے لگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لو لبستو ما لبس نوح فی قومہ الف سنۃ الا 50 عاما ما نفدت فضائل عمر۔ کہنے لگے آقا اگر میں ان فضائل کا تذکرہ شروع کر دوں نا تو مجھے اتنا وقت چاہیے جتنا اللہ نے حضرت نوح کو تبلیغ کے لیے عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، یعنی 1000 برس چاہیے، 950 سال جو تبلیغ کرتے ہیں اپنی قوم میں، اتنا وقت چاہے اور میں وہ تذکرہ کرتا رہوں، ما نفدت فضائل عمر، تو عمر کے فضائل کا تذکرہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ ملائکہ اظہار کر رہے ہیں میرے آقا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں۔ پھر جب ہم اکابر صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو مولا کائنات کا تذکرہ نہ ہو، شیر خدا کا، تاجدار حل عطا کا، ان کی کیسے محبت تھی حضرت سیدنا عمر فاروق کے ساتھ، جس طرح حضرت بیان فرما رہے تھے کہ جب حضرت ابن عباس کہتے ہیں وصال ہو گیا نا، حضرت عمر فاروق کا وصال ہو گیا اور غسل کفن کے بعد جنازہ تیار تھا تو صحابہ اکرام آخری دیدار کر رہے تھے اور ہر ایک اپنی طرف سے جو حضرت کی بارگاہ میں خراج پیش کر رہا تھا۔ ابن عباس کہتے ہیں میں وہاں کھڑا تھا، اچانک مجھے لگا میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا ہے، تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو مولا کائنات شیر خدا تھے اور وہ کہہ رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے کہ رب رحمان نے آپ کو جو مقام عطا فرمایا ہے وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا، اور میرا یہ یقین ہے کہ جس طرح اللہ نے دنیا میں آپ کو اپنے صاحبین کے قدموں میں رکھا ہے آخرت میں بھی ان کے قدموں میں رکھے گا۔ اور یہ جو جملے بولے حضرت عمر نے، ہمارے جذبات اس پہ قربان ہو جائیں۔ حضرت علی نے کہنے لگے جے تو آنا و ابو بکر و عمر، کہ رسول اکرم اکثر یہ فرمایا کرتے تھے اور میں اکثر یہ سنا کرتا تھا کہ رسول اکرم کہتے ہیں جے تو آنا و ابو بکر و عمر و دخل تو آنا و ابو بکر و عمر و خراج تو آنا و ابو بکر و عمر، کہ رسول اکرم اکثر یہ کہتے تھے میں آیا اور ابو بکر عمر میرے ساتھ تھے، میں نکلا تو ابو بکر اور عمر میرے ساتھ تھے، ہم بیٹھے تو ابو بکر اور عمر میرے ساتھ تھے۔ کہتے مجھے یقین ہے جنہوں نے دنیا میں تمہیں اپنے ساتھ رکھا ہے نا وہ آخرت میں بھی اپنے قدموں میں رکھا۔ کیسا رکھا، کیسا رکھا بھائی، ہمیں نہیں پتا ہمارے مقدر کا کیا فیصلہ ہوگا۔ حضرت عمر تو وہ ہیں جو 1400 سال سے آج بھی جنت میں ہیں، وہ اس ٹکڑے میں دفن ہیں جسے رب نے روضۃ من ریاض الجنہ ایسا ہی ہوئے نا تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا، وہ قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کس طرح ان کے بارے میں اظہار خیال کرتی تھیں، یہ حضرت عمر فاروق کی وصیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔
کہ آپ نے وصیت کی اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلایا اور کہنے لگے بیٹا میری وصیت یہ ہے، اس میں عشق رسول بھی جھلکتا ہے، اور پھر حضرت عائشہ کے ہاں ان کا مقام کیا ہے، ان ادفنا تحت قدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میری یہ خواہش ہے، آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے رسول اللہ کے قدموں میں دفن کیا جائے، میں رسول اللہ کے قدموں میں رہوں۔ یا بنی اذهب الى عائشہ ام المومنین، جاؤ عائشہ ام المومنین کے پاس اور جا کر اجازت طلب کرو، وہ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں وہاں دفن ہوں، لیکن جا کے یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے کہا، عمر نے کہا، عمر نے یہ کہا، عمر نے اجازت مانگی ہے، انہوں نے کہا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے چھوڑی تھی لیکن میں عمر کو اپنی ذات پہ ترجیح دیتی ہوں۔ اچھا یہ اٹ سیلف ڈاکٹر صاحب اتنا بڑا چیپٹر ہے کہ میں نے جب پروگرام رمضان میں کیا تھا سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں، تو ایثار کی اس سے بڑی مثال کائنات میں کہیں ملتی نہیں ہے، لیکن وہ جو اکابر صحابہ کی میں بات کر رہا تھا وہ بتائیے جو خراج پیش کرتے ہیں۔ جی حضرت عبداللہ بن مسعود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اسلام قبول کیا نا حضرت عمر فاروق نے، تو حضرت جبریل تشریف لائے اور تشریف لا کے میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا محمد لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، کہ آج آپ کو اہل آسمان جو ہیں وہ بھی حضرت عمر کے اسلام کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جب ان کا یہ اسلام واضح ہو گیا نا، اب یہ جملہ جو آپ ارشاد فرما رہے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کانا اسلام و عمرہ فتحن، کہ حضرت عمر کا جو اسلام ہے وہ ہمارے لیے فتح بن کے آیا، وَهِجْرَتُهُ نُصْرًا، اور آپ کی جو ہجرت ہے وہ ہمارے لیے نصرت بن گئی، وَقَانَتْ إِمَارَتُهُ رَحْمَةً، اور آپ کی خلافت جو ہمارے لیے رحمت بن گئی، وَلَا نَسْتَطِيعُ أَن نُصَلِّيَ فِي الْبَيْتِ حَتَّى أَسْلَمَ عمر، ہم یہ استطاعت ہی نہیں رکھتے تھے کہ بیت اللہ میں جا کے نماز پڑھیں، یہاں تک کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو پھر اللہ نے ہمیں یہ عزت اور شان جو ہے وہ عطا فرمائی۔ اور بیت اللہ میں وہی بات ہے کہ بیت اللہ میں جا کے نماز ادا کرنا، اور وہی بات کہ اسی بیت اللہ سے جب آپ نے آخری طواف کر کے جب ہجرت فرمائی ہے تو مولا کائنات نے پورے جو وہ واقعہ بیان کیا ہے اس کا جملے کے ہے کوئی جو آج اپنے بچوں کو جو یتیم کرنا چاہتا ہے، دیکھ کیا بات ہے، کیا شجاعت ہے، ذرا شجاعت پہ بات ہو جائے آپ کے زہد و تقویٰ پہ، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ یہ شجاعت بھی مربوط ہے زہد و تقویٰ کے ساتھ، ایسا زہد و تقویٰ کہ جس نے آپ کو ایسا بہادر بنا دیا تھا، ایسا نڈر بنا دیا تھا کہ پھر آپ کو کچھ اور نظر ہی نہیں آتا تھا۔ جنید بھائی آپ کی شجاعت کی اور بہادری کی جہاں تک اور جرت کی بات ہے تو غزوہ بدر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ حاضر ہوئے اور آپ نے اجازت چاہی کہ میں فلاں کا سر قلم کر دوں، میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اب مقابلے میں ماموں ہیں، اس ماموں کا بھی وہ تعلق کا لحاظ نہیں رکھا گیا کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اس سارے پس منظر میں جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ خود فرماتے ہیں کہ جو پہلی مرتبہ جو میری کنیت ہے وہ زبان رسول سے بولی گئی، ابو حفص، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کنیت مجھے عطا کی۔ حفص کا معنی کیا ہے؟ حفص کہتے ہیں شیر کے بچے کو، اور ابو حفص جو جوان شیر ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ابو حفص۔ تو ابو حفص کنیت بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو عطا ہوئی کہ آپ شیر ہیں، اسلام کے شیر ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ میدان احد کے اندر جب ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ معاملہ برابر ہو گیا کہ ہمارے جو مقتول ہیں یہ بدر کا بدلہ ہو گیا، تو حضرت فاروق اعظم نے بڑی جرت سے فرمایا معاملہ برابر نہیں ہے، تمہارے مقتول جہنم کے گڑھوں میں ہیں اور ہمارے جو مقتول ہیں شہداء وہ جنت کے باغوں میں۔ یہ آپ کی جرت تھی، بہادری تھی۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران جس کا نام سن کر عالم کفر کانپ جاتا ہے، اور جو کفار کے بڑے بڑے بادشاہ اور سربراہ تھے وہ نام سن کر ان کو نرم و گداز بستروں پر بھی نیندیں نہیں آتی تھی، لیکن ان کا زہد و تقویٰ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عامر ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حج کا سفر کیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، آپ کے پاس کہیں خیمہ نہیں لگایا گیا، کہیں کوئی گھر نہیں بنایا گیا، آپ کے پاس ایک چادر تھی جہاں آپ قیام کرتے، چادر بچھاتے، اینٹ سر کے نیچے رکھتے اور درخت کے سائے میں آپ آرام کرتے۔ گلیوں میں گشت ہو رہا ہے اور آپ سنتے ہیں کہ ایک لڑکی ہے وہ اپنی ماں سے کہتی ہے، ماں اس لڑکی سے کہتی ہے کہ بیٹی دودھ کے اندر پانی ملا دو، تو بیٹی کہتی ہے کہ اماں عمر کو پتہ چل جائے گا، ماں کہتی ہے عمر رات کے اسپیر کہاں سے دیکھے گا، تو بیٹی کہتی ہے عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ اس گھر کو یاد رکھنا۔ صبح اپنے صاحبزادوں کو بلایا اور حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ اس لڑکی کا نکاح ہو گیا۔ وہ خاتون جب آپ کی بہو بن کر آپ کے گھر میں آ گئی، جب بھی وہ سامنے آتی تو حضرت فاروق اعظم فرماتے بیٹی ذرا وہ بات سناؤ اس رات تم نے کیا کہا تھا؟ وہ کہتی میں نے کہا تھا عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔
اکبر. پھر آپ زاروں کی طرح روتے کہ لوگوں عمر نہیں دیکھ رہا, عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. کمال بات یہ ہے پروفیسر صاحب جی بالکل کہ یہ وہی تعلق ہے, یہ وہی نسب پاک ہے کہ پھر اسی نسب پاک سے جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا جی بالکل. اچھا پھر دیکھیے ایک شخص کی ڈیوٹی ہے کہ جب میں گھر سے نکلوں تو تم آواز دو, عمر موت کو یاد کر لو, موت کو یاد کرو تاکہ میرے تمہارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک رہیں. اب جب آپ بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے جاتے ہیں تو کس انداز سے گئے کہ ایک سواری اور 2 آدمی ہیں, کبھی غلام بیٹھتا ہے کبھی آپ بیٹھتے ہیں. جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت امین الامہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا امیر المومنین جو آگے کا منظر مجھے اطلاع ملی ہے کہ آگے بڑے بڑے عمائدین ہیں ان کے, وہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں, تو آپ کے لباس کے اندر 12 پیوند لگے ہوئے, آپ لباس تبدیل کر لیں. تو آپ نے ایک جملہ کہا, آپ نے فرمایا ابو عبیدہ بن الجراح سے کہ یہ بات آپ کے لیے بھی ہے اور قیامت تک آنے والے نبی علیہ السلام کے ہر غلام کے لیے ہے کہ عمر کا یہ وقار, عمر کا روب, عمر کا دبدبہ, عمر کی ہیبت اور عمر کی یہ شان عمر کے لباس کی وجہ سے نہیں ہے, رسول اللہ کی نسبت اور غلامی کی وجہ سے ہے. اور وہ دیکھیں نا وہ جبلہ بن الہم کے ساتھ جو آپ نے استقبال اس کا کیا تھا, آپ دیکھیے آپ مروب نہیں ہوئے. اس کی دادی, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس جو موتی تھے وہ دنیا کے قیمتی ترین موتی تھے, لاہو لشکر کے ساتھ آیا, لیکن آپ اسی انداز سے موجود تھے جس انداز سے آپ اپنے آپ کو رکھا کرتے تھے. تو زود و تقویٰ تو آپ کا بڑا عالی شان. جی بالکل. جب آپ امیر المومنین بن گئے تو حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, صحابہ کرام نے ان سے کہا کہ آپ اپنے بابا سے کہیں کہ اب تو وہ ذرا قیمتی جبہ پہن لیا کریں, بڑے وفود آتے ہیں, بادشاہ ملنے کے لیے آتے ہیں, 22 لاکھ مربع میل کی زیارت کے لیے, حکمران کی زیارت کے لیے تڑپتے ہیں, تو ان سے کہیں کہ آپ ذرا اپنی غذا جو ہے اس کو عمدہ کر لیں. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر ناراض ہو گئے اور آپ رونے لگ گئے. آپ نے فرمایا بیٹی میں تو یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں ان کی زندگی گزاروں جو مجھ سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تاکہ ان جیسی پسندیدہ زندگی مجھے مل جائے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام تو ہم سے پہلے لائے, ہم ان سے پہلے اسلام لائے, اسلام لانے میں ہم ان سے مقدم تھے, لیکن جس چیز نے ان کو ہم پر فضیلت بخشی ہے وہ یہ تھی کہ دنیا سے بے رغبتی تھی. دنیا کے ساتھ انہوں نے اپنا وہ جو تعلق تھا دنیا کی محبت کا, حب جاہ کا, وہ ختم کر دیا. اور یہی آپ نے اپنے گورنروں کو بھی لکھا تھا کہ دنیا کی محبت کو اپنے دل میں جگہ نہ دینا. اور آپ نے فرمایا کہ میں تو اپنے محبوبوں جیسی زندگی چاہتا ہوں اور وہ اس طرح ملے گی جب میں زہد کو, تقوی کو اختیار کروں گا. بالکل ٹھیک ہے. آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ناظرین کرام بس دعا کیجئے, اور یقیناً یہ تو مقبول بارگاہ ذکر پاک ہوتے ہیں سارے, اور انشاءاللہ مقبول ہی مقبول ہیں. جو کرنے والے اور جو سننے والے ہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے حق میں اس کو مقبول فرمائے گا. اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ پاک ناظرین, ظاہر ہے تو سناپسس بیان ہوئے ہیں, اس پہ تو کئی پروگرامز چاہیے. زندگی رہی تو کل بھی انشاءاللہ آپ کا تذکرہ پاک ہوگا, اور کل خاص طور پہ آپ کی خلافت اور دیگر حوالوں سے ہم بہت بات کریں گے. لیکن ایک بات جو جاتے جاتے میں عرض کرنا چاہتا ہوں ناظرین, وہ یہ ہے کہ ذرا آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا کچھ عطا کیا, لیکن ایک بات جو آپ کی شخصیت کے اندر ہے وہ کیا ہے. وہ اگر اس کو میں ایک لفظ میں اگر بیان کروں تو غلامی رسول کا جو توق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گردن اثر میں ڈالا ہوا تھا, بس یہ تھا ناظرین جس نے ان کو ممتاز کر دیا تھا. آج ہم غلامی کے دعوے دار تو ہیں, کاش کہ ہم کردار میں بھی غلامی کے دعوے دار ہو جائیں, اور وہ صرف اسی وقت ہوگا ناظرین کہ ہم اپنا کردار ادا کریں. اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں, جتنے بھی یہودی اور اسرائیلی پروڈکٹس اپنے گھروں سے نکال کر صرف اور صرف پاکستانی پروڈکٹس کو اپنے گھروں میں لائیں, تاکہ ہم پاکستان کو بوسٹ بھی کر سکیں, پاکستانی معیشت کو, اور ان کے پاس ہمارا پیسہ نہ جائے جو ہمارے خلاف استعمال ہو. کتاب الشفا میں امداد غیبی کا وظیفہ وہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ جائز مراد کی تکمیل اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے حصول کے لیے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 9 21 دن تک روزانہ 313 بار پڑھیں, انشاءاللہ ہر جائز مراد پوری ہوگی. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ دل سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے, زبان سے اس کا اقرار کرنے اور اس پر عمل کرنے کا نام ایمان ہے. روزنامہ 92 نیوز میں مضمون ضرور پڑھیے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فضائل اور مناقب کے حوالے سے ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز شناخواں موجود ہیں جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب, جو منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے. آپ کو خوش آمدید اور السلام علیکم. ٹویٹر پر ہمیں ضرور فالو کیجیے گا,
فیس بک پیج کو ضرور لائک کیجیے گا اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کر بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا. آپ وہاں موجود ہیں, یہاں موجود ہیں, مل کے نعرہ لگاتے ہیں اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا اور امت مسلمہ کا آمین ناصر آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جناب وفاؤں کا عنوان فاروق اعظم, وفاؤں کا عنوان فاروق اعظم, وفاؤں کا عنوان فاروق اعظم, محبت کی پہچان فاروق اعظم, محبت کی پہچان فاروق اعظم. عمر انتخاب خداوند عالم, عمر انتخاب خداوند عالم, محمد کا احسان فاروق اعظم, محمد کا احسان فاروق اعظم. کتاب اللہ ہے کرتی تصدیق جس کی, کتاب اللہ ہے کرتی تصدیق جس کی, وہی تو ہے ذیشان فاروق اعظم, وہی تو ہے ذیشان فاروق اعظم. خدا کے نبی نے جو مانگا خدا سے, خدا کے نبی نے جو مانگا خدا سے, تو لے آئے ایمان فاروق اعظم, تو لے آئے ایمان فاروق اعظم. غلامان احمد کے ساجد ہیں آقا, غلامان احمد کے ساجد ہیں آقا, بہر طور ہر آن فاروق اعظم, وفاؤں کا عنوان فاروق اعظم, محبت کی پہچان فاروق اعظم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.